جمع کرنا چاہتے ہیں کہ امت کلمے سے لے کر پورے دین کے تمام شعبوں کی دعوت پر قائم ہو جائے عمل کے ساتھ، کیونکہ دعوت کا خاصہ، دعوت کی تاثیر یقین پیدا کرنا ہے. دعوت کی تاثیر ہے، اس کا خاصہ ہے کہ دعوت یقین پیدا کرتی ہے، چاہے جس چیز کی دعوت ہو، دین کی ہو یا دنیا کی ہو. آج دنیا سے کامیابی کا یقین اس لیے ہے کہ دنیا کی اور اسباب کی دعوت ہے، دین کی، اللہ کے اوامر کی دعوت نہیں ہے. اس لیے کلمے کو اور کلمے کے سارے تقاضوں کو، پورا دین کلمے کے تقاضے ہیں، اس سب کو دعوت میں لانا مقصود ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا. ہم سب سے پہلے اس کے محتاج ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس محنت کے ذریعے دعوت میں لاویں، کیونکہ میرے محترم دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ امت کی دعوت میں سے نکل گیا. سمجھتے تھے کہ جب یہ دعوت میں سے نکل جائے گا تو اس میں سے اخلاص بھی نکل جائے گا اور امت میں سے اس کے الفاظ بھی نکل جائیں گے. سنا جی، الفاظ بھی نکل گئے، اخلاص بھی نکل گیا. اس کا اخلاص یہ تھا کہ یہ ہمیں حرام سے روکتا، لیکن اس کا اخلاص بھی نکل گیا، اس کے الفاظ بھی نکل گئے. اس لیے سب سے پہلا مقصد اس کام سے وہ دعوت ایمان ہے. ہمارے آصاف فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. کیا نام رکھتا اس کام کا؟ تحریک ایمان، کہ یہ ایمان کو قوت دینے اور ایمان کو حرکت میں لانے کا، ایمان کو حرکت میں لانے کی محنت ہے. تحریک کا مطلب وہ تحریکیں نہیں جو نئے نئے ناموں سے چلیں، کہ تحریک ملک و مال والی نہیں، بلکہ تحریک کے حرکت میں لانا ایمان کو اتنا جو ایمان ہمیں اللہ کے اوامر پر کھڑا کر دے. یہ تحریک ایمان، کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، امت کے عموم میں سے یہ بات ختم ہو گئی کہ خود ایمان والے ایمان کی دعوت کے اور خود ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ محتاج اور زیادہ حقدار ہیں. ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے تسلیم کیا گیا. اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو جا کے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر ہیں، کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر صرف. حالانکہ وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی ہے، جس پر اللہ نے باطل کو غرق کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت باطل کو پکڑتے ہیں اہل حق کے صبر اور ان کے تقوی کی وجہ سے. جو محنت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے باطل پکڑا گیا، وہ محنت امت میں سے نکل گئی. بقول کہ وہ محنت کا رخ اور اس کا میدان صرف غیروں کو سمجھا گیا، کہ غیروں تک دعوت پہنچ چکی ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ کتنی آسان اور سمجھنے کی بات ہے کہ مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا. مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ہم نے جمایا ایمان والوں کو تقوی کے کلمے پر، کیونکہ یہ اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں، یہ اس کے زیادہ اہل ہیں. اس لیے دعوت کی محنت کا میدان محض غیروں کو سمجھ لینا، یہ مسلمان کی بے دینی کا سب سے بڑا سبب ہے. کہ نہیں، مومن خود ایمان کی دعوت کا محتاج ہے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. اور ایمان کیسے لاؤ؟ کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں. آمنوا کما آمن الناس، سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، کہ ایمان صحابہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے.
کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے. ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے. کہ ایسا ایمان کیسے آئے گا؟ کہ ایسا ایمان اسی طرح آئے گا جس طرح صحابہ نے ایمان سیکھا ہے. جس طرح صحابہ کرام نے ایمان سیکھا ہے وہ طریقہ، وہ ترتیب، وہ شکل، وہ اسباب دعوت کے ذریعے سے امت میں زندہ ہوں جن اسباب سے ایمان سیکھا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کے سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چند صیغے، چند الفاظ، اللہ رب العزت کی چند صفات کو متعین کر لیا جاوے اور انہیں دہرانے کو یا ان کو کہ تکرار کو یقین سیکھنے کے لیے کافی سمجھا جائے. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ایمان سیکھنے کے لیے ان تمام اسباب ایمانیہ کو اختیار کرنا پڑے گا جو یقین کے بننے کا اور ایمان کی تقویت کا یقینی سبب ہیں. میں شروع میں عرض کر دیتا ہوں کہ یقین کے سیکھنے کے 4 اسباب ہیں. یقین کے سیکھنے کے 4 اسباب ہیں. سب سے پہلے وہ قرآنی آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی قدرت کو جن آیات میں بیان کیا ہے وہ آیات اللہ کے تعارف کے لیے کہ اس سے اللہ کو پہچانو. اس نے اپنی ساری مصنوعات کو، مخلوقات کو بیان کیا ہے. ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا. کیوں بنایا؟ کہ ہم نے یہ اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے، ہم نے اپنی ذاتی استفادے کے لیے نہیں بنایا. یہاں دھوکہ لگا ہے کہ جو بنا ہوا ہے بنانے والے سے استفادے کے لیے ہے. نہیں میرے محترم دوستو، جو بنا ہوا ہے وہ بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، اس سے استفادے کے لیے نہیں ہے. جنہوں نے بنے ہوئے کو بنانے والے سے استفادے کا ذریعہ سمجھا وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے کہ چاند سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے، سورج سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے، ستاروں سے فائدہ اٹھایا جاوے، کہ وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے. جو ستاروں میں الجھ گئے نہ وہ نجومی ہو گئے، جو سورج میں اٹک گئے وہ مجوسی ہو گئے، جو زمین میں پھنس گئے کہ وہ زمین کے پجاری ہو گئے. لیکن جو ان سب سے نکل کر اللہ کی طرف جاوے ان کا انکار کر کے کہ وہ ہے راستہ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ ملت ابراہیمی قیامت تک کے لیے اس طرح متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کا حکم ہے.